بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے لیکچر کے آج کا موضوع ہے رسید نویسی۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی رقم وصول کرتا ہے یا قرض کے طور پر کچھ روپیہ لیتا ہے یا کسی کے ہاتھ اپنی کوئی چیز فروخت کر کے اس سے قیمت وصول پاتا ہے، یا جب کوئی مالک مکان کرایہ دار سے مکان کا کرایہ وصول کرتا ہے اور کسی موزے کا نمبردار کسی زمیندار سے مالیہ حاصل کرتا ہے، تو ان میں سے ہر آدمی دوسرے کو اس بات کی تحریر دیتا ہے کہ فلاں آدمی سے فلاں چیز کی بابت اتنی رقم وصول پالی ہے۔ ایسی ہر تحریر کو رسید کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب ہم کوئی چیز خرید فروخت کرتے ہیں تو اس کے جو دستاویز لکھی جاتی ہیں اسے رسید کہتے ہیں۔ رسید دو افراد کے مابین لین دین کا ایک معاہدہ اور ایک لکھا ہوا اقرار ہے۔ کسی جنس یا خدمت کے بدلے جب کوئی چیز یا پیسہ وصول ہو گیا ہو تو ان امور کے لیے ایک تحریری ثبوت ہوتی ہے جو قانونی طور پر کسی بھی وقت شہادت کے طور پر دکھائی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کچھ رقم قرض دے کر یہاں تک نہیں سوچتے کہ وہ انہیں واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں پھر وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور جس شخص نے رقم ادھار لیا ہو اس مقروض کو قائل کرنے کی کوشش کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں رسیدی لکھنا مفید صلاحیت ہے، لیکن رسید یا دستاویز غلط طریقے سے تیار کرنے سے کوئی قانونی اہمیت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم سب اپنے روزمرہ زندگی میں بہت سے معاملات طے کرتے ہیں، لیکن بعض امور کے ہمارے پاس ان کا ثبوت نہیں ہوتا، یا ہم ان امور کے ثبوت رکھنا ضروری نہیں سمجھتے اور بعد میں پھر وہ ہمارے لیے مسائل کڑے کر دیتے ہیں۔ رسید لکھنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم عرائض نویس سے رسید لکھوائیں۔ ہم اپنے گھر، دکان، فیکٹری میں، کاپی یا نوٹ بک میں از خود رسید لکھ سکتے ہیں اور وقت ضرورت کام میں لائے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمیں رسید کا طریقہ کار صحیح طور پر لکھنا آتا ہو۔ تو سب سے پہلے میں وائٹ بورڈ پر رسید کا ڈھانچہ بناؤں گا اور پھر آپ سب کو مختصر طور پر اس پر سمجھاؤں گا تاکہ رسید لکھتے وقت یہ ڈھانچہ آپ کے ذہن میں رہے اور رسید لکھنے میں آسانی ہو۔ رسید لکھنے کے لیے یہ 15 نکات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو میں ابھی وائٹ بورڈ پر لکھ رہا ہوں۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ رسید کی تاریخ۔ جب ہم کوئی چیز خرید فروخت کرتے ہیں تو اس کے جو دستاویز لکھی جاتی ہیں اسے رسید کہتے ہیں۔ رسید کے اہم 15 نکات۔ رسید کے اہم 15 نکات ہیں، یعنی ہم جب رسید لکھیں گے تو ان 15 نکات کو ذہن میں رکھ کر رسید لکھیں گے۔ ایک نمبر پر ہے باعث تحریر آنکھی، یعنی ہم جو یہ رسید لکھ رہے ہیں کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں۔ 2 نمبر پر ہے کل قیمت، کل رقم، مبلغ ہندسوں میں، یعنی جو چیز آپ نے خرید لیا ہے یا فروخت کیا ہے ان کی کل قیمت کتنی تھی۔ 3 نمبر پر ہے لفظوں میں، اب وہ قیمت جو ہے وہ ہم لفظوں میں لکھیں گے۔ 4 نمبر پر ہے نسب، جن کی مبلغ ہندسوں میں، اب وہ قیمت جس پر ہم نے کوئی چیز خرید لیا ہے یا فروخت کیا ہے، اگر ہم نے اس کا نسب قیمت ادا کیا ہے تو وہ ہم یہاں پر ہندسوں میں لکھیں گے۔ 5 نمبر پر ہے لفظوں میں بنتی ہے بابت قیمتی فروخت، یعنی وہ چیز جو آپ نے خرید لیا ہے اگر آپ نے اس کا نسب قیمت ادا کیا ہے تو وہ اب آپ یہاں پر لفظوں میں لکھو گے۔ 6 نمبر پر ہے فروخت شدہ چیز کا نام، اب یہاں پر جو چیز آپ نے خرید لیا ہے آپ اس چیز کا نام لکھو گے اور اس کا معیار لکھو گے۔ 7 نمبر پر ہے فروخت شدہ چیز کی تفصیل، اب وہ چیز جو آپ نے خرید لیا ہے آپ اس کی مکمل تفصیل یہاں پر لکھو گے۔ 8 نمبر پر ہے ازل جناب نام خریدار، یہاں پر اب ہم خریدنے والے کا مکمل نام اور پتہ لکھیں گے۔ 9 نمبر پر ہے ولدیت خریدار۔ 10 نمبر پر ہے رہائشی خریدار، اب اس خریدار کا ہم مکمل پتہ یہاں پر لکھیں گے۔ نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کم آئے، یعنی یہ رسید ہم نے اس چیز کے بارے میں لکھ دی ہے تاکہ وہ ثبوت رہے اور وقت ضرورت کم آئے۔ 11 نمبر پر ہے گواہ شد، یعنی ہم جب رسید لکھتے ہیں تو ہمیں 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس میں نام لکھتے ہیں اور ساتھ اس کی ولدیت لکھتے ہیں، پھر اس کا مکمل پتہ لکھتے ہیں، پھر شناختی کارڈ نمبر لکھتے ہیں اور آخر میں ان کا دستخط ہوتا ہے۔ 12 نمبر پر ہے الاب، نام مع ولدیت فروخت کرنا، یعنی جس شخص نے وہ چیز فروخت کیا ہے اس کا نام مع ولدیت لکھتے ہیں، پھر ان کا مکمل پتہ لکھتے ہیں، پھر شناختی کارڈ نمبر اور آخر میں ان کا دستخط ہوتا ہے۔ 13 نمبر پر ہے گواہ شد،
एक गवाह हमने उस तरफ लिख दिया और दूसरा गवाह जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर उनका नाम, मावरदियत लिखेंगे, फिर उनका मुकम्मल रिहायशी पता लिखेंगे और फिर शनाख्ती कार्ड नंबर और आखिर में उनका दस्तखत होता है। 14 नंबर पर है, अगर हम ये रसीद किसी अरजनवी से लिख रहे हैं तो यहाँ पर उनका दस्तखत और नाम होगा। 15 नंबर पर है रसीदी टिकट। अगर ये अरजनवी से हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर वो अपना एक रसीदी टिकट लगाएगा, यानी ये रसीद उनके साथ कौन से नंबर पर रजिस्टर है। ये तो थे रसीद के 15 नुकात। अब हम बारी बारी व्हाइट बोर्ड पर रसीद के कुछ नमूने लिखेंगे ताकि अच्छी तरह आपकी ज़हन नशीन हो जाए। रसीद नंबर 1 है रसीद बाबत वसूली कीमत मोटरसाइकिल बाइस तहरीर आंकी मुबलग 80,000 रुपये जिनके निस 40,000 रुपये सर्फ होते हैं बाबत मोटरसाइकिल होंडा नंबर 1500-289 अज़ाम मुसम्मा असगर अली वल्दी अहमद अली साकिन रिंग रोड पेशावर न वसूल पाकर लिख दी ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। गवाह हारून वल्दी अमजद अली 16-17 59-83 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। अलअब अहमद नूर वल्दी आतिफ अली शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 35-92-93 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। गवाह अकबर वल्दी जमील शाह शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 89-56 321 5 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। रसीद नंबर 2 है रसीद बाबत वसूली रकम बाइस तहरीर आंकी मुबलग 10,000 रुपये सिर्फ निस्फ जिनके मुबलग 3,000 रुपये सर्फ होते हैं बाबत कीमत एक बीमारी आहे आजाब मलक अब्दुल वाहिद वरसेल मुहकमा नहर सियालकोट नब वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। गवाशुद हारून वल्दी अमजद अली शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 59-83 321 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। अलअब्द अहमद नूर वल्दी आतिफ अली शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 35-92-93 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। गवाशुद अकबर वल्दी जमील शाह शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 89-56 321 5 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। रसीद वसूली कराए मकान 22 तहरीर आंकी मुबलग 6,000 रुपये माहाना कराया मकान नंबर 5 वाक़े खालिद स्ट्रीट नंबर 10 दलजार रोड पेशावर जो मेरी ज़ाती मलकियत है बाबत इमाम जून 2020 आज़ाद जनाब शेख मोहम्मद रफ़ी प्रोफेसर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर सिविल लाइंस पेशावर न वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। गवाशुद हारून वल्दी अमजद अली शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 59-83 321 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। अलअब्द अहमद नूर वल्दी आतिफ अली शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 35-92-93 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। गवाशुद अकबर वल्दी जमील शाह शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 89-56 321 5 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। रसीद नंबर 4 है रसीद बाबती मुरम्मत 22 तहरीर आंकी मुबलग 1,000 रुपये सिर्फ निस्फ जिनके मुबलग 500 रुपये होते हैं बाबती मुरम्मत CPU और कीबोर्ड कंप्यूटर कोर i5 आजाद हेड मास्टर साहिब गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल हाफिजाबाद वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। गवाशुद हारून वल्दी अमजद अली शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 59-83 321 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। अलअब्द अहमद नूर वल्दी आतिफ अली शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 35-92-93 3 आप पेशावर दलजार रोड दस्तखत। गवाशुद अकबर वल्दी जमील शाह शनाख्ती कार्ड नंबर 16-17 89-56 321
5 आप पेशावर दरजाक रोड दस्ता। रसीद नंबर 5 है रसीद पर वसूली रकम बाबती मोटरसाइकिल मुबलग 50,000 रुपये निस्फ जिनकी 25,000 रुपये होते हैं बाबत कीमत फरोख्त एक अदद मोटरसाइकिल मार्का होंडा 70 सीसी इंजन नंबर 7070 रजिस्ट्रेशन नंबर DD 145 500 किलोमीटर चली हुई आजाद मोहम्मद अली वल्दी रजा अहमद न रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। गवाशों हारून वल्दी अमजद अली शनाख्ती कार्ड नंबर 1671 59 321 3 आप पेशावर दरजाक रोड दस्ता। अलअब अहमद नूर वल्दी आतिफ अली शनाख्ती कार्ड नंबर 1671 3592 93 3 आप पेशावर दरजाक रोड दस्ता। गवाशुक अकबर वल्दी जमील शाह शनाख्ती कार्ड नंबर 1671 89 56 321 5 आप पेशावर दरजाक रोड दस्ता। 5 रसीदें थी जो हमने बतौर नमूना व्हाइट बोर्ड पर लिख दी। यही तरीकाकार है, यही पैटर्न है। आप जब भी रसीद लिखेंगे तो इस तरीकाकार पर लिखेंगे ताकि गलती का एहतमाल ना हो। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो यानी ये लेक्चर आपके लिए करामत होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह लिखा। ज़बां की है।